سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل بیل آئیکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہا میں عثمان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتا کہ عثمان اعلیٰ ہوا کہ علی اعلیٰ ہوا؟ دوسرے نمبر پر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری خوشخبری سن، دوسری خوشخبری سن۔ کیا خوشخبری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی کا ایک صحابی ایسا ہوگا، ایک ساتھی ایسا ہوگا جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہو، جس کا گھر نبی کے محل کے سامنے ہو، جنت کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام کلثوم بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اعزاز تیرے لیے کم ہے؟ جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے عثمان کا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے عثمان کا گھر ہوگا۔ اگلی بات سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنازے پر بلوایا گیا، جنازے پر کیا ہوا؟ بلوایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں ابو بکر عمر ساتھ لے کر چلے گئے۔ جنازے پر پہنچے، جنازے پر پہنچنے کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازے میت کا چہرہ دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا کہہ دیا کہ بھئی کیا ہے، میں جنازہ نہیں پڑھوں، میں جنازہ نہیں پڑھوں۔ صحابہ حضرت عمر اور ابو بکر آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ، کیوں جنازہ نہیں پڑھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بغض عثمان رکھتا ہے، جو عثمان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول سے بغض، جو اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض۔ تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار جو تھے وہ پکے تھے، سچے تھے، لیکن ہمارے تمہاری طرح ایسے نہیں تھے جب دل نے کہا یاری محبت دکھا دی، وفاداری دکھا دی، جب دل نے انکار کر دیا مزاج بدلا، کون مولوی، کون مسجد، کون اللہ کے رسول۔ آج ایک اور تبخیر کاری چل رہی ہے میرے عزیزوں، میں آپ کو اس وجہ سے حق بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں سے بندہ حق بول رہا ہے، باقی ہر جگہ پر حق کے اوپر پابندی لگا۔ ایک بات یاد رکھیے، ابھی علماء کے درمیان زیر بحث یہ مسئلہ چلا، آیا قرب قیامت ہے اور لوگ موبائل پر دیکھ کر کہتے ہیں یار فلاں مولوی ہم نے یوں سن لیا، وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ یہاں باندھ لینا، وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ یوں کر لینا، وہ یوں کہہ رہا تھا کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور کچھ ایسے ہیں نام نہاد کے مفتی، نام نہاد کے مفتی جنہوں نے ایک دن مدرسے میں نہیں لگایا، وہ بھی مسئلے بتا رہے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں، مسئلے بتا رہے ہیں۔ یہ ابھی مفتی صاحبان کی مشاورت ہوئی ہے، علماء دیوبند انڈیا سے، انڈونیشیا سے، جتنے بھی مکہ والے ساروں کی مشاورت ہوئی، تو ان کی یہ بات رسالے کے اندر تحریر کی گئی ہے کہ وہ جاہل جس نے مدرسے کے اندر علم حاصل نہیں کیا اور وہ مسئلے بتاتا ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کیوں؟ بغیر علم کے مسئلہ بتانا جہالت ہے ہی نہیں، جہالت ہے ہی نہیں، کچھ ایسے نام نہاد کے بندے جن کو دین سے کوسوں تعلق ہی نہیں ہے، وہ مجھے اور آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اس سے پھر بڑی بیوقوفی اس کی ہے جو اس کے بعد جا کر پوچھ رہا ہے، مسئلہ مجھے بتاؤ۔ میرے عزیزوں، یہ فتنے ایسے ہی نکلیں گے۔ اب ہمارے کچھ بھائی ایسے مسجد میں بھی ہیں جنہوں نے کچھ سوال ایسے کیے کہ جن کا جو ہے نا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابھی میرے پاس ایک سوال آیا، کہنے لگا جی فلاں آدمی کہہ رہا جی کٹے کا تعلق قربانی نہیں ہوتی، سرے سے جائز ہی نہیں۔ اب خود اندازے لگائے کٹے کو آپ نے حلال کیا، آپ نے حلال کیا۔ کسی کی زیادہ زیادہ عمر یہاں 80 برس ہوگی، 85 برس ہوگی، آپ اسی بابے سے پوچھ لے کہ وہ اس سے پہلے سے ذبح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ دیکھو یہ بات ہے، یہ فتنہ والی بات ہے یا نہیں؟ چار آدمی اور سنیں گے، وہ بجائیں گے یار پتہ نہیں قربانی جائز ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ علم اتنا تو سب کے پاس یہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود اگر تو نے علم دین نہیں پڑھا تو مسئلہ نہ بتا، مسئلہ نہ بتا، بلکہ مسئلے کی تحقیق اور صحیح روک تو کہ بھائی مفتی صاحب سے جو رات دن لگے ہوئے ہیں ان سے اس کی تحقیق، یہ تو ہی اسلام۔ اور ایک آدمی کہ ماشاءاللہ جی آپ مجھ سے پوچھنے آگے، بڑا اچھی بات ہے، نہ سنت رسول، نہ لینا دینا، نہ کبھی مسجد میں آتے نہ کبھی نماز پڑھتے، سیاسی محفل جما کے بیٹھ جاتے اور وہاں کہتے جی نہیں یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں، یہ فتنہ، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ ابھی کل اس بات کے اندر میں گیا تو ایک آدمی کہنے لگا جی ہمارا فلاں سے جو ہے نا سیاسی ہے اور اس نے مجھے یوں کہا ہے کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور ہر گھر کے اندر بھائی مفتی پیدا ہو رہا ہے، اب کیا کرے بھائی؟ سب سے بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو علماء دین ہیں ان سے آپ رجوع کریں، ان پر اعتبار کریں، آپ نے ایمان بچانا، اگر آپ نے ایمان نہیں بچانا فتنوں کی محفل کے اندر آنا ہے، پھر چاہے جس سے مرضی آپ پوچھتے، پھر یہ بات غلط تو نہیں کی، یہ مفتی صاحبان کا مشاورت ہے، اور جب علماء دین سے پوچھ کر چلو گے، رب کعبہ کی قسم آپ کے ایک سوئی پر بھی جھگڑا نہیں، ڈالر کی بات تو چھوڑو، ریال کی بات تو چھوڑو، جائیداد کی بات تو چھوڑو، آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمت پر اللہ والوں سے رجوع کرتے ہوئے علماء مفتیہ صاحبان کرام سے مسائل پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کی مولوی کوئی نہ بنے، کوئی کسی پر اعتبار نہ کرے، جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ آپ کا ایمان خراب کرے، اس وجہ سے کسی سے کوئی ایسا کام نہ کرے، بلکہ اللہ نے مدارس دیے ہوئے، آپ کے پاس مفتی صاحبان موجود ہے، آپ وہاں جائیں پوچھیں، تھوڑی قربانی دے، پتہ چلے گا جزیات کو کیا دیکھا، حقیقت کیا ہے، اس وقت تقاضا کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بتائے گا نا۔ اب ایک آدمی نے دیکھا ہو کہ میں نے فلاں کتاب میں ایسے پڑھ لی، بھائی وہ کتاب کا ہے کہ وہ دادا جان کے پاس تھی، وہ دادا جان کی کتاب کا کہنے لگا یار دادا جان فوت ہو گئی، کتاب بھی گم ہو گئی، اگلے آدمی کو چلا دیا، وہ چل رہا ہے، بتیں کہاں سے نکل رہی ہیں، فتنے کہاں سے نکل، ایسے ہی نکل۔ تو میرے دل اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دل جیسے میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نہریں یہ دریاؤں سے، دریا کہاں سے نکل رہے ہیں؟ سمندروں سے نکل رہے ہیں۔